جاتے ہیں، صفائی ستھرائی کا کوئی خاص انتظام ہمیں نظر نہیں آتا، اور طبی امداد بھی اس طریقے کی ہم کو نظر نہیں آتی جس اعتبار سے وہ مہیا ہونی چاہیے تھی. سہولتیں وہ مہیا نہیں ہیں، جس کے نتیجے میں لوگ بیمار بھی ہو رہے ہیں اور صحیح نہ ہونے کے نتیجے میں موت کا بھی شکار ہو رہے ہیں. اور انتظام کا فقدان ہمیں نظر آتا ہے. یہ وائرس، اس پر گفتگو ہو رہی ہے، لوگ کر رہے ہیں کہ یہ قدرتی ہے، مصنوعی ہے یا ہے ہی نہیں. لوگ اس گفتگو میں بھی، اس بحث میں بھی پڑے ہوئے ہیں. صرف نظر یہ کہ ہم اس پہ گفتگو میں نہ جائیں. بہرحال یہ مصدقہ ہے، یہ بات ہم آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ بیماری ہے، لوگ متاثر ہو رہے ہیں اور لوگ مر بھی رہے ہیں. اب یہ اور بات ہے کہ یہ مصنوعی ہے، قدرتی ہے، وہ ایک الگ گفتگو ہوگی. لیکن اگر ہم اسی گفتگو میں پڑ جائیں تو پھر اس بیماری پر قابو پانا مشکل ہے، اور پھر بیماروں کی تعداد میں اضافہ ہوگا اور روز روز اموات میں بھی اضافہ ہوگا. تھوڑی سی مثال یہ کہ اگر کوئی ایک جانور مردہ پڑا ہوا ہے اور اس کے نتیجے میں بدبو پھیل رہی ہے، اب اس بحث میں نہ پڑ جائیں کہ یہ جانور کس نے لا کر یہاں پہ مار کر رکھا ہے یا یہیں مر گیا ہے، اور یا کہیں سے مار کر لا کر اس کو یہاں پہ ڈالا گیا ہے. اور اسی کو گفتگو بحث میں پڑھتے جائیں گے تو بدبو پھیلے گی اور متاثرین میں اضافہ ہوگا. سب سے پہلے اس بات کی کوشش کرنا چاہیے کہ اس بدبو کو، اس مڑے ہوئے جانور کو اٹھا کر پھینک دیں، اور پھر ساری نہ بڑھے اس کے انتظام کریں. اس کے بعد یہ تحقیق کریں کہ کس نے مارا، کس نے لا کر ڈالا، وہ الگ گفتگو ہوگی. تو اب اس وقت پوری دنیا کی اکثریت اور دنیا کے کئی ممالک بشمول ہمارا ملک، ہماری ریاست اور ہمارا شہر بھی اس بیماری میں مبتلا ہے. تو اب ہم سب سے پہلے اس بات کی کوشش کریں کہ اس بیماری کا تدارک ہو اور جو بیمار ان کا علاج کیا جائے اور علاج کے ذریعے سہولتیں پیدا کی جائیں. ظاہری اسباب تو بہت سارے ہیں بیماری کے پھیلنے کے، لیکن ہماری نظر یہ ہونی چاہیے کہ شریعت اسلامی کیا کہتی ہے. اسلام ہمیں کس بات کی تعلیم دیتا ہے کہ بیماری کیسے پھیل رہی ہے اور اس کا تدارک کیا جائے، اس پر ہم تھوڑی سی روشنی ڈالیں تو مناسب ہوگا. جب بھی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سرزمین پر سرزد ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ مختلف قسم کے عذاب کو بھیجتا رہتا ہے تاکہ لوگ سنبھل جائیں، رجوع اللہ کی طرف. بنی اسرائیل میں بھی یہی معاملہ تھا. اللہ تعالیٰ نے ان سے کہا کہ وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُولُوا حِطَّةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ فَأَنزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا رِجْزًا مِّنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ. پھر یاد کرو جب ہم نے کہا تھا کہ یہ بستی جو تمہارے سامنے ہے اس میں داخل ہو جاؤ، اس کی پیداوار جس طرح چاہو مزے سے کھاؤ، مگر بستی کے دروازے میں سجدہ ریز ہوتے ہوئے داخل ہونا اور کہتے جانا حطتن حطتن، ہم تمہاری خطاؤں سے درگزر کرنے والے ہیں اور نیک کاروں کو مزید فضل و اکرام سے نوازنے والے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کی اطاعت و فرما برداری کریں گے تو اللہ تعالیٰ فضل میں یا کرم میں جو ہے اضافہ کرے گا. مگر جو بات کہی گئی تھی ظالموں نے اسے بدل کر کچھ سے کچھ کر دیا، اور آخر کار ہم نے ظلم کرنے والوں پر آسمان سے عذاب نازل کیا. یہ سزا تھی ان نافرمانوں کی جو وہ کر رہے تھے. یعنی جب سرزمین پر اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سرزد ہوتی ہے، اس پہ اضافہ ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ پے در پہ عذاب نازل کرتا ہے. اور اگر لوگ متوجہ اللہ کی طرف رجوع ہو جائیں اور اللہ تعالیٰ سے استغفار طلب کریں تو اللہ تعالیٰ عذاب کو ٹال دیتا ہے. اس کی بہترین مثال حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کے دور کی ہم کو ملتی ہے کہ فرعون کے دور میں جملہ 9 قسم کے عذاب آئے. کبھی اس قوم پر جوؤں کا عذاب آیا، کہیں طوفان آیا، کہیں ٹڈی کا عذاب آیا، مینڈک کا عذاب آیا، خون کا عذاب آیا. اور جب بھی کوئی عذاب نازل ہوتا، فرعون اور اس کے لشکر کے لوگ موسیٰ علیہ السلام سے آ کر کہتے کہ اے موسیٰ اپنے رب سے کہو کہ اس عذاب کو ٹال دیں، ہم اس کی طرف رجوع ہو جائیں گے، اس پر ایمان لا لیں گے. اور اللہ تعالیٰ عذاب کو ٹال دیتا. آپ تصور کیجئے کہ اگر ٹڈی کا عذاب آتا تو ان کے ہر چیز میں ٹڈیاں نظر آتی، ان کے کھانے میں، ان کے پانی میں، ان کے بستر میں، ان کے کپڑوں میں، بولتے کہ ہر جگہ ٹڈیاں نظر آ جاتی. اور اس عذاب کو دیکھ کر موسیٰ علیہ السلام سے کہتے کہ اے موسیٰ اپنے رب سے کہو کہ اس عذاب کو ٹال دو، ہم ایمان لے کر آئیں. ٹڈی کا عذاب ٹل گیا، لیکن وہ ایمان نہیں لائے. پھر انکار کی روش پر وہ
چلتے رہے تو اللہ تعالیٰ نے ان پر جوؤں کا عذاب نازل کیا، پھر اس کے بعد مینڈک کا عذاب نازل کیا، پھر اس کے بعد طوفان بھی آیا، اور پھر خون کا عذاب آیا۔ خون کے عذاب کے سلسلے میں تو آتا ہے کہ جب ان کا خون کا عذاب آیا تو ہر چیز میں خون، حتیٰ کہ ان کے سمندروں، دریاؤں، ندیوں کا پانی تک جو ہے خون میں تبدیل ہو گیا۔ اور ہر عذاب کے بعد وہ موسیٰ علیہ السلام سے کہتے کہ اے اللہ، اے موسیٰ، اللہ سے سفارش کرو کہ اس عذاب کو ٹال دو، ہم ایمان لے کر آئیں گے۔ اللہ تعالیٰ عذاب ٹال دیتا، لیکن وہ ایمان نہیں لائے تو اللہ تعالیٰ نے فرعون کو اس کے لشکر سمیت سمندر میں غرق کر دیا۔ تو جب بھی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سرزد ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ عذاب نازل کرتا ہے، اور جب بندے اللہ کی طرف رجوع ہوتے ہیں، توبہ کرتے ہیں، استغفار کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ عذاب کو ٹال دیتا ہے۔ اب آئیے دیکھیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن مجید کی آیات کے ذریعے سے ہم دیکھیں کہ یہ عذاب کیوں نازل ہوتے ہیں۔ جیسے ابھی میں نے تذکرہ کیا کہ بنی اسرائیل کا کہ بستی میں داخل ہو جاؤ، لیکن انہوں نے جب انکار کی روش اختیار کی، جب انہوں نے ظلم کیا، تو اللہ تعالیٰ نے آسمان سے عذاب یعنی وبائی بیماریوں کی شکل میں ان پر عذاب کو نازل کیا، یہ محض ان کی نافرمانی کی وجہ سے۔ بلکہ سورہ اعراف میں آیا ہے کہ ان کے اس ظلم کی وجہ سے، جس کے نتیجے میں ہزاروں افراد ہلاک ہوئے۔ ایک حدیث آتی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا، یہ بہت اہم حدیث ہے، اصل بیماری کے جو اسباب ہیں وہ اس حدیث کے دائرے میں ہم کو دیکھنا چاہیے۔ یہ حدیث ہمیں اس بات کی طرف اشارہ کرتی ہے کہ اس معاشرے میں آج یہ برائیاں پیدا ہو رہی ہیں، جس کے نتیجے میں پے در پہ اللہ تعالیٰ اس بستی پر عذاب نازل کر رہا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تمہارے اندر 15 بدعمالیاں پیدا ہو جائیں گی تو پھر عذاب آنا شروع ہو جائے گا۔ جب تمہارے اندر 15 بدعمالیاں پیدا ہو جائیں گی تو پھر عذاب آ جانا شروع ہو جائے گا۔ سب سے پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ غریبوں کے مال کو بڑے لوگ اپنی جاگیریں بنائیں گے۔ غریبوں کے مال کو بڑے لوگ اپنی جاگیریں بنائیں گے۔ آج صورتحال یہ دیکھیے کہ کس طرح غریبوں کا استحصال کیا جا رہا ہے، حکومت کی سطح پہ بھی کیا جا رہا ہے، اور عوام بھی جو ہے ایک دوسرے پر غریبوں کا استحصال کر رہی ہے۔ چھوٹی سی مثال یہ کہ اگر کوئی شخص سود پر قرض لیتا ہے تو وہ سود کی رقم ادا کرتے کرتے اپنی زندگی گزار لیتا ہے، لیکن اس کی اصل رقم ادا نہیں ہوتی۔ اپنی زندگی دن بھر کی پوری کمائی محض سود کی رقم کو پھیرنے میں لگا دیتا ہے، لیکن اس کی اصل جو قرض پہ لی ہوئی رقم ادا نہیں ہوتی۔ جائیدادوں پر قبضے، مکانات پر قبضے، زبردستی جائیدادوں پہ قبضے کر کے مالکین جائیداد کو بے دخل کر دینا، ایسی کئی چیزیں ہم کو معاشرے میں نظر آتی ہیں کہ جس طرح غریبوں کے مال کو بڑے لوگ اپنی جاگیریں بنا لیتے ہیں۔ دوسرا یہ کہ امانت کو لوگ مال غنیمت کی طرح استعمال کریں۔ امانت ایک ایسی چیز ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کے اندر امانت نہیں، اس کے اندر ایمان نہیں۔ والذین هم لاماناتهم وعهدهم راعون، کامیاب ہو گئے وہ لوگ جو اپنی امانتوں کا پاس و لحاظ کرتے ہیں، امانتوں کی میں خیانت نہیں کرتے۔ تو امانت کو لوگ مال غنیمت کی طرح استعمال کریں گے۔ تیسری چیز یہ کہ زکوٰۃ دینے کو لوگ خسارہ سمجھیں گے۔ زکوٰۃ صاحب نصاب جب ہو جاتے ہیں، سال گزر جاتا ہے تو لوگ پس و پیش کر رہے ہیں، صحیح طریقے سے زکوٰۃ کی رقم کو ادا نہیں کر رہے ہیں، بلکہ زکوٰۃ کو نقصان و خسارہ سمجھیں گے۔ چوتھی چیز یہ کہ تعلیم دنیاوی مقاصد کے لیے حاصل کی جائے، محض یہ مقصد کہ ہم ہماری اولاد کو پڑھائیں گے، لکھائیں گے کہ وہ اچھے عہدے پر فائز ہوں، خوب پیسہ کمائیں، خوب ترقی کریں، دوسرے کنٹریز کو بھیجتے ہیں پڑھانے کے لیے تاکہ وہ ترقی کریں، لیکن ان کے پیش نظر یہ نہیں ہوتا ہے کہ ان کو آخرت بنانا ہے، آخرت کو سنوارنا ہے۔ محض دنیا کو بنانے کے لیے، دنیاوی مقاصد کے حصول کے لیے تعلیم و تربیت کا انتظام کرتے ہیں۔ تو جب یہ ماحول سوسائٹی کے اندر پیدا ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ کا عذاب آنا شروع ہو جائے گا۔ بلکہ ایک حدیث میں تو یہ بھی آیا ہے کہ دنیاوی مقاصد کے لیے دین کا حاصل کرنا وہ بھی جو ہے گناہ کبیرہ ہے۔ دین کا علم حاصل کرنا محض دنیا کو حاصل کرنے کے لیے، تب بھی جو ہے یہ صورتحال پیدا ہو سکتی ہے۔ پھر پانچویں چیز یہ کہ شوہر بیوی کی اطاعت کرے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی عورت اپنے شوہر کی معروف میں اطاعت کرے، 5 وقت نماز کی پابندی کرے، ماہ صیام کے روزے رکھے، تو جنت کے جس دروازے سے چاہے وہ داخل ہو جائے۔ لیکن صورتحال یہ ہو جائے کہ اگر بجائے بیوی شوہر کی اطاعت کرنے کے، شوہر اگر بیوی کی اطاعت کرنے لگ جائے تو پھر اللہ تعالیٰ کا عذاب نازل ہوگا۔
والدہ کی نافرمانی کرے گا، یعنی اپنی بیوی کے مقابلے میں، اپنی بیوی کو والدہ کے مقابلے میں ترجیح دے گا، یہ بھی ہم دیکھتے ہیں معاشرے میں صورتحال ہم کو نظر آتی ہے۔ اور دوست کو قریب کرے گا، والد کو دور کر دے گا، والد کے مقابلے میں دوست کی اہمیت اور دوست کو ترجیح دینا، یہ بھی اللہ کی عذاب کو دعوت دینے کے برابر ہو۔ مسجد میں جھگڑے، صدارت کے لیے جھگڑے اور دیگر عہدے کے لیے جھگڑے، ذرا ڈاکٹر صاحب سی بات پہ آپ کی آواز ہینگ ہو رہی۔ جھگڑے، یہ اگر مساجد کا محض شور شرابے کی وجہ سے ختم ہو جائے گا تو عذاب نازل ہوگا۔ اور نمبر 10 سربراہ فاسق آدمی بن جائے گا۔ جی آواز آ رہی ہے میری؟ اب جی آ رہی، ڈسکنیکٹ ہو گیا تھا، اب آ رہی؟ رک کے آ رہی ڈاکٹر صاحب، جی رک کے آ رہی، ہینگ ہو رہی آواز۔ اچھا میں بھی ویڈیو بند کر دیجیے، ہو سکتا ہے ویڈیو تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث میں دوبارہ اس کا تذکرہ کر دوں کیونکہ آواز بھی تھوڑا سا ڈسٹرب ہو گیا تھا، کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جب تمہارے اندر 15 بدعمالیاں پیدا ہو جائیں گی تو پھر عذاب آنا شروع ہو جائے گا۔ نمبر 1، غریبوں کے مال کو بڑے لوگ اپنی جاگیریں بنائیں گے۔ نمبر 2، امانت کو لوگ مال غنیمت کی طرح استعمال کریں گے۔ نمبر 3، زکوٰۃ دینے کو لوگ خسارہ سمجھیں گے۔ نمبر 4، تعلیم دنیاوی مقاصد کے لیے حاصل کی جائے گی۔ نمبر 5، شوہر بیوی کی اطاعت کرے گا۔ نمبر 6، والدہ کی نافرمانی کرے گا۔ نمبر 7، دوست کو قریب کرے گا۔ نمبر 8، والد کو دور کرے گا۔ نمبر 9، مسجدوں کا تقدس شور شرابے کی وجہ سے ختم ہو جائے گا۔ نمبر 10، قبیلے کا سربراہ فاسق آدمی بن جائے گا۔ نمبر 11، قوم کا سربراہ کمینہ آدمی بن جائے گا۔ نمبر 12، بندے کی عزت اس کے شر سے بچنے کے لیے کی جائے گی۔ نمبر 13، گانا بجانا عام ہو جائے گا۔ نمبر 14، شراب نوشی عام ہو جائے گی۔ اور نمبر 15، بعد والے لوگ قدیم زمانے کے لوگوں کو برا بھلا یعنی خدامت پسندی کا طعنہ کہیں گے۔ جب یہ سب باتیں ہونے لگیں گی تو تم سرخ آندھی کا انتظار کرو، زلزلہ، زمین میں دھنسنا، صورتوں کا بگڑنا، آسمانی پتھراؤ اور دیگر نشانیاں جو مسلسل ایک کے بعد دیگرے ظاہر ہونے لگیں گی۔ ترمذی شریف میں اس کی روایت کی گئی۔ تو اب دیکھیے کہ دیگر نشانیں جو مسلسل ایک کے بعد دیگرے، ابھی ایک کورونا کی ایک لہر آئی، ابھی چل ہی رہی تھی کہ دوسری لہر، اور پھر وہ چل ہی رہی تھی کہ پھر اسی میں بلیک فنگس نامی بیماری، اور ایسی بیماری کہ اب اس کا علاج اتنا مشکل ہو گیا ہے، اس کے لیے دوائیں مہیا نہیں ہیں بازار میں۔ اور پھر اسی دوران میں جب گزشتہ پہلی جب لہر آئی تھی کووڈ کی، تو اسی دوران میں ٹڈیوں کا بھی عذاب آیا۔ ہمارے پڑوس کی ریاستوں میں تک ٹڈیاں داخل ہو گئی تھیں، عین ممکن تھا کہ ہماری ریاست میں بھی داخل ہو جائے، لیکن اللہ تعالیٰ کا فضل ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو ہمارے ریاست میں داخل ہونے سے روک دیا۔ یہ المحض اللہ کا فضل ہوا۔ اور پھر اسی میں دیکھیے اسی دوران میں فلڈ آیا، اور ایسا فلڈ جو تباہی، کس قسم کی تباہی ہوئی اس کو اپنی اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ بہرحال ایک کے بعد دیگرے اس قسم کی نشانیاں ظاہر ہو رہی ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے عذاب ایک کے بعد دیگرے چھوٹے چھوٹے قسم کے عذاب نازل ہوتے جا رہے ہیں۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ جو جن 15 چیزوں کا میں نے تذکرہ کیا کہ وہ 15 چیزیں ہماری معاشرے میں کس حد تک پائی جا رہی ہیں، اور انفرادی حیثیت میں ہم اپنا بھی جائزہ لے کر دیکھیں
کہ کیا ان برائیوں کے اندر ہم بھی ملوث ہو رہے ہیں؟ بجائے اس کے کہ ہم دوسروں کو تنقید کا نشانہ بنائیں، بجائے اس کے کہ ہم دوسروں کی اصلاح کی کوشش کریں، سب سے پہلے ہم اپنی اصلاح کی طرف کوشش کریں، اپنی ذات کی طرف ہم توجہ دیں، تزکیہ کریں، جائزہ لیں کہ کیا یہ برائیاں ہمارے اندر پائی جا رہی ہیں۔ اگر پائی جاتی ہیں خدا نخواستہ تو ہم اس کو دور کرنے کی کوشش کریں اور اللہ کی طرف ہم رجوع ہوں۔ رجوع ہونا ہی دراصل اس عذاب کے ٹلنے کا سب سے بڑا ذریعہ ہے۔ ظاہری اسباب ہم بھلے ہی کتنے ہی اختیار کر لیں، سوشل ڈسٹینس کر لیں، ماسک لگا لیں، سینیٹائزیشن کر لیں، ویکسین لگا لیں، سب کچھ کر لیں، لیکن اصل جو وجہ ہے ان اللہ تعالیٰ کے عذاب کے نازل ہونے کی، وہ وجوہات کا تدارک کرنا ہمیں بے حد ضروری ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے بعد ارشاد فرمائی کہ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کے حال کو نہیں بدلتا جب تک کہ وہ خود اپنے اوصاف کو نہیں بدل دیتے۔ اپنے اوصاف کو بدلیں گے تو اللہ تعالیٰ حالات کو بدلے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں یہ بات میں ارشاد فرمائی کہ جب کسی قوم میں خیانت ظاہر اور کھلم کھلا ہونے لگتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس قوم کے دل میں اس کے دشمنوں کا خوف اور ڈر ڈال دیتا ہے، اور جب کسی قوم میں زناکاری پھیل جاتی ہے تو اس قوم میں بکثرت اموات ہونے لگتی ہے۔ زناکاری کتنی عام ہو رہی ہے اس کا ہم کو بخوبی اندازہ ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کسی قوم میں زناکاری پھیل جاتی ہے تو اس قوم میں بکثرت اموات ہونے لگتی ہیں، اور جب قوم ناپ تول میں کمی کرنے لگتی ہے تو اس قوم کی روزی کاٹ دی جاتی ہے، اور جو قوم ناحق فیصلہ کرنے لگتی ہے تو اس میں خون ریزی پھیل جاتی ہے۔ پھر ایک اور حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس وقت کیا ہوگا جب 5 چیزیں تم میں پیدا ہو جائیں گی اور میں اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگتا ہوں کہ وہ تم میں پیدا ہوں۔ یعنی یہ کہ ان 5 چیزوں کو پاؤ، اس سے میں پناہ مانگتا ہوں۔ وہ 5 چیزیں کیا ہیں؟ فرمایا کہ سب سے پہلی چیز ہے بے حیائی۔ فرمایا کہ جسے کسی قوم میں علانیہ یعنی ظاہراً کیا جاتا ہے تو اس میں طاعون اور وہ بیماریاں پیدا ہوتی ہیں جو ان سے پہلوں میں نہیں تھی، اور آج بے حیائی عروج پر ہے، اور نتیجے میں طاعون تو دور کی بات، ایسی بیماریاں جنم لیتی جا رہی ہیں جس کا پچھلی قوم میں کبھی اس کا ہم نے دیکھا ہی نہیں، بلکہ میڈیکل کی بکس میں بھی ہم کو وہ چیزیں نظر نہیں آتی۔ یہ بلیک فنگس یا پھر اسی قسم کی جو بیماریاں ہیں، یہ کووڈ-19 وغیرہ، یہ ابھی جو ہے اس پر ریسرچ ہو رہی ہے، بلکہ یہ بات کہ ابھی اس کی کوئی دوائی تک ایجاد نہیں ہوئی، اس کا ویکسین تک ایجاد نہیں ہوا ہے، یہ سب کے سب کلینکل ٹرائلز میں ہیں۔ تو بے حیائی جب کسی قوم میں علانیہ ظاہر ہو جاتی ہے تو اس میں طاعون اور وہ بیماریاں پیدا ہو جاتی ہیں جو ان سے پہلوں میں نہیں تھی۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ، کہ تم فحش کاموں کے قریب مت پھٹکو، بے حیائی کے کاموں کے قریب مت پھٹکو، چاہے کھلے ہوں یا چھپے ہوں۔ اور سب سے بڑی بے حیائی تو زنا ہے، وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشًا وَسَاءَ سَبِيلًا، کہ تم زنا کے قریب مت پھٹکو کہ وہ بہت بھی برا راستہ ہے، بے حیائی کا راستہ ہے۔ اور پھر بے حیائی کے سلسلے میں فرمایا کہ وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ، تو بے حیائی کے راستوں سے بچنا، اس کے اندر بہت ساری چیزیں شامل ہو جاتی ہیں، بدنگاہی بھی ہے، بد سماعت بھی ہے، گفتگو بے حیائی کی گفتگو ہے، یہ ساری چیزیں ہیں، یہ اسے رکنا چاہیے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دوسری چیز فرمائی کہ جو قوم زکوٰۃ سے رک جاتی ہے وہ در حقیقت آسمان سے ہونے والی بارش کو روکتی ہے، اور اگر جانور نہ ہوتے تو ان پر بارش برستی ہی نہیں تھی۔ نمبر 3، جو قوم ناپ تول میں کمی کرتی ہے تو وہ قحط سالی، رزق تنگی اور بادشاہوں کے ظلم میں گرفتار ہو جاتی ہے۔ اور نمبر 4، عمرا جب اللہ تعالیٰ کے نازل کردہ احکام کے بغیر فیصلے کرتے ہیں یعنی حکمران، تو ان پر دشمن مسلط ہو جاتا ہے جو ان سے ان کی بات چیزوں کو چھین لیتا ہے۔ اور نمبر 5، جب اللہ کی کتاب اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو چھوڑتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کے آپس میں جھگڑے پیدا کر دیتا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس وقت کیا ہوگا جب 5 چیزیں تم میں پیدا ہو جائیں گی، میں اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگتا ہوں کہ وہ تم میں پیدا ہوں۔ تو ہمیں اس سے پناہ مانگنا چاہیے، اور پناہ جو ہے عملی طور سے بھی ہم کو اس کے سلسلے میں اقدامات کرنا چاہیے۔ تو یہ تھے اسباب جس کا تذکرہ قرآن و حدیث کے حوالے سے میں نے آپ کے سامنے کیا کہ اللہ تعالیٰ کے جو عذاب آتے ہیں وہ کس طریقے سے آتے ہیں۔ بلکہ اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ
دون العذاب الاکبر لعلہم یرجعون، اس بڑے عذاب سے پہلے ہم اسی دنیا میں کسی نہ کسی چھوٹے عذاب کا مزہ انہیں چکھاتے ہیں تاکہ وہ اللہ کی طرف رجوع ہوں۔ تو یہ جو عذاب آتے ہیں، چھوٹے موٹے جو عذاب آتے ہیں، وہ محض اس وجہ سے آتے ہیں کہ اللہ کی طرف رجوع ہو جائیں، رجوع اللہ کی کیفیت پیدا ہو، اور رجوع اللہ توبہ اور استغفار کے ذریعے سے ہونی چاہیے۔ اب آئیے دیکھیے کہ کیا کام کرنا ہے اس کا علاج اور تدارک کے سلسلے میں۔ میڈیکل پوائنٹ آف ویو کے حساب سے میں گفتگو نہیں کر رہا ہوں، بلکہ قرآن و حدیث کے حوالے سے کہ اگر اس قسم کی صورتحال پیدا ہو جائے تو اس کا علاج اور تدارک ہمیں کیسے کرنا چاہیے۔ اصل علاج اور اس کا تدارک تو یہ ہے کہ جو بدعمالیاں ہمارے اندر یا ہمارے معاشرے کے اندر پیدا ہوئی ہیں ان کو ترک کیا جائے، ان کو چھوڑا جائے، اور واپس اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور بندگی کی طرف ہمیں پلٹ آنا چاہیے۔ جیسے میں نے ابھی کہا کہ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، حقیقت یہ کہ اللہ کسی قوم کے حال کو نہیں بدلتا جب تک کہ وہ خود اپنے اوصاف کو نہ بدلیں۔ اللہ تعالیٰ سے دوری اور پھر اسلامی نظام سے بغاوت کی وجہ سے آج ہر طرف خوف اور ہراس، بھوک اور افلاس اور مختلف قسم کی بیماریاں، پریشانیاں، یہ سب ہمیں نظر آتی ہیں، اور اس سے نکلنے کا، ان آزمائشوں سے نکلنے کا جو واحد ذریعہ ہے وہ رجوع اللہ ہے۔ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ وما كان الله ليعذبهم وانت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون، کہ اللہ ایسا نہ کرے گا کہ انہیں تیرے ہوتے ہوئے عذاب دے، اور اللہ عذاب کرنے والا نہیں ہے جب تک کہ وہ بخشش مانگتے رہیں۔ یعنی دو چیزیں ہیں کہ جب تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے درمیان میں رہیں اللہ عذاب نازل کرنے والا نہیں، اور پھر جب تک لوگ اللہ تعالیٰ سے استغفار کرتے رہیں گے اللہ تعالیٰ عذاب نازل کرنے والا نہیں ہے۔ اب کیونکہ ہمارا ایمان و کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اب ہمارے درمیان میں نہیں ہے، آپ کا وصال ہو گیا ہے، لیکن دوسرا دروازہ تو ابھی کھلا ہوا ہے، وہ توبہ اور استغفار کا دروازہ ہے، کہ فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ وما كان الله ليعذبهم وانت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون، اور اللہ ایسا نہ کرے گا کہ انہیں تیرے ہوتے ہوئے عذاب دے، اور اللہ عذاب کرنے والا نہیں ہے جب تک کہ وہ بخشش مانگتے رہیں۔ تو ہم سب کو انفرادی اور اجتماعی طور پر گناہوں سے استغفار کرتے رہنا چاہیے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں زبردست قسم کا قحط آیا، لوگوں نے کہا کہ امیر المومنین اللہ سے بارش کے لیے دعا کیجیے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں کو لے کر کھلے آسمان میں میدان میں گئے اور آسمان کی طرف ہاتھ اٹھایا اور صرف استغفار طلب کیا، کوئی اور بارش کی یہ دعا نہیں کی، اور خوب استغفار طلب کر کے واپس آئے تو لوگوں نے کہا کہ امیر المومنین آپ نے تو بارش کے لیے دعا ہی نہیں کی، آپ نے صرف استغفار طلب کیا۔ تو امیر المومنین اس موقع پر کہا کہ میں نے آسمان کے ان دروازوں کو کھٹکھٹایا جہاں سے بارش برستی ہے، وہ ہے توبہ اور استغفار کا دروازہ۔ تو یہ سب سے پہلا ہمارا کرنے کا کام یہ ہے کہ اللہ کی طرف رجوع ہوں، اللہ تعالیٰ کے سامنے ہمارے گناہوں کو پیش کریں، ندامت کا، شرمساری کا اظہار کریں، اور پھر عزم کریں گے کہ آئندہ کے لیے گناہ نہیں کریں گے، اور پھر یہ کہ ہمارے زندگی میں اعمال صالحہ ہم ہمارے اندر پیدا کریں گے، لوگوں کے حقوق کو ادا کرنے والے بن جائیں گے، لوگوں کو نقصان کی پابجائی ہم کرنے والے بنیں گے، لوگوں کے لیے ہم مثال بن جائیں گے، زندگیوں میں ایسی تبدیلی آ جائے کہ لوگ کہیں کہ وہ مثال ہم ایسی شخصیت ہماری بن جائے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بہترین شخص وہ ہے جس کو دیکھ کر خدا یاد آ جائے۔ تو وہ صفات والی شخصیت میں اور آپ اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کریں، انفرادی لیول پر ہم توبہ اور استغفار کرنے کی کوشش کریں، اور اجتماعی طور پر بھی اس کی فکر اور اصلاح کی کوشش کریں۔ ہر فرد دوسرے کی طرف دیکھنے کے بجائے اپنی اصلاح کی طرف توجہ دے۔ سب سے پہلا جو کام ہمیں کرنا چاہیے، اپنی ذات سے توبہ اور استغفار اور رجوع اللہ کا آغاز کریں، پھر اجتماعی طور پر بھی اللہ تعالیٰ سے توبہ اور استغفار کرتے رہیں، پھر احتیاطی تدابیر یہ بھی ہم کو اختیار کرنا چاہیے، یہ بھی ہمارا ایک کرنے کا اہم کام ہے۔
بلکہ اس سے پہلے یہ بھی کہ ہم جب بدعمالیوں کی وجہ سے جب وبا آ جاتی ہے تو جو بیاں ہم پر پائی جاتی ہیں ازالے کی کوشش کریں اور عملی اقدام بھی کریں. صرف رجوع اللہ توبہ استغفار کر کر ہی ہم خاموش اقدام شکریہ نہ کریں بلکہ عملی اقدامات بھی ہم کرنے کی کوشش کریں. سب سے پہلا عملی اقدام تو یہ کہ ہم ہمارے معاشرے کو اسلامی نظام میں تبدیل کرنے کی کوشش کریں. ہم ہمارے ذات پر اسلامی نظام کو قائم کرنے کی کوشش کریں. ہمارے اہل و عیال پر ہم اسلامی نظام کو قائم کرنے کی کوشش کریں. ہماری سوسائٹی بھی ہم اسلامی نظام کو قائم کرنے کی کوشش کریں کہ ہم اللہ کے بندے بن کر رہیں. لوگوں کو لوگوں کی غلامی سے نکال کر اللہ کی غلامی میں لے کر آئیں. لوگوں پر لوگوں کا کام نہ چلے بلکہ اللہ کا کام چلے. ہم ہماری ذات ہمارے اہل و عیال سوسائٹی اور اس ساری دنیا کو ہم اس نظام کو قائم کرنے کی جدوجہد میں کوشش کریں. نظام صلاح کا اہتمام کرنے کی کوشش کریں. اللہ تعالیٰ نے نماز پڑھنے کا حکم نہیں دیا بلکہ نماز کے قیام کا حکم دیا. تو نماز کا قیام کی کوشش کریں کہ مساجد کی تعمیر ہو, صفائی کا انتظام ہو, جماعت نماز ہو. مرد حضرات مسجد میں نماز کو جا کر نماز پڑھنے کا اہتمام کی کوشش کریں. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں جی چاہتا ہوں کہ گھروں کو آگ لگا دوں جو اذانوں کی آنکھوں کو سنے لیکن گھروں میں بیٹھے. تو قیام کا اہتمام کرنے کی کوشش کریں. تو مسجد میں جانا ممکن نہیں ہے. اس بات کی کوشش ڈاکٹر صاحب ہمارے گھر والوں کو ڈاکٹر صاحب آپ کا آڈیو ڈسکنیکٹڈ آ رہی نا آواز؟ نہیں, آپ کی آڈیو ڈسکنیکٹڈ ہے. پھر سے جوائن کریے, آڈیو ڈسکنیکٹڈ ہے. تو جو ہمیں کام کرنا ہے ایک تو یہ کہ اپنے معاشرے میں اسلامی نظام کی کوشش کریں. نظام صلاۃ کا اہتمام کریں کیونکہ ابھی تو حالات مساجد میں نماز پڑھنے کے موقف پہ نہیں ہے. تو جب بھی حالات معمول پر آ جائیں تو ہم نمازوں کی پابندی کا اہتمام کرنے کی کوشش کریں. اپنے اہل و عیال کو بھی نماز کی پابندی کا حکم دیں کہ وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا کہ تم اپنے گھر والوں کو نماز کا پابند بناؤ اور خود بھی نماز کے پابند رہو.
تو یہ بہت اہم کام ہے جو ہمیں کرنا ہے۔ اور تیسری چیز یہ کہ سود پر مکمل پابندی، سودی لین دین اور سود کے اندر جو ہمارا معاشرہ اس وقت بڑی لپیٹ میں ہے، اس سے باہر آنے کی کوشش کریں۔ رشوت خوری بند ہونی چاہیے، فحاشی اور عریانی پر مکمل طور سے پابندی ہم پابند کرنے کی کوشش کریں۔ ظلم اور استحصال کے نظام کا خاتمہ ہو، زکوٰۃ اور عشر کا فعال نظام متعین ہو، اور سب سے اہم چیز تو یہ ہے کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا نظام ہمارے درمیان کار فرما ہو۔ یہ اہم کام ہے جو ہم کو کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بات ارشاد فرمائی کہ تم میں ضرور ایک گروہ ایسا ہونا چاہیے کہ جو لوگوں کو نیکیوں کا حکم کرے، برائیوں سے روکے، خیر کی طرف دعوت دے۔ اور یہ کام کرنے والے لوگ فلاح پانے والے ہیں، کامیاب ہونے والے ہیں۔ بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بات ارشاد فرمائی کہ تم ضرور نیکیوں کا حکم کرو، برائیوں سے روکو، ورنہ اگر دعائیں کریں گے تمہاری دعائیں قبول ہونے والی نہیں، تمہاری جگہ کسی اور قوم کو کھڑا کر دیا جائے گا اور وہ یہ کام کر لے گی اور تم اس کا خود بھی نہیں بگاڑ سکو گے۔ تو یہ اہم کام ہے جو ہم کو کرنا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے دین کے غلبے کے لیے جدوجہد کرنا، اور اسی کے ساتھ ساتھ مظلوموں کی امداد اور ان کی فریاد رسی کرنا، اور اپنے گناہوں پر ندامت کے ساتھ اور پھر کثرت کے ساتھ استغفار کا اہتمام کرنا چاہیے۔ بھائی آخر میں دیکھیے کہ اور جو اہم کام ہم کو کرنا ہے، جو احتیاطی تدابیر ہم کو اختیار کرنا ہے، وہ احتیاطی تدابیر اختیار کرنا بھی شریعت ہی کا تقاضا ہے۔ اس حوالے سے جتنی بھی احتیاطی تدابیر ممکن ہو سکتی ہیں ہم اس کو اختیار کریں، اور ہماری امت کو، ہماری قوم کو، ہمارے ملک کے باشندگان کو بھی اس سے آگاہ کرنے کی کوشش کریں، اور انہیں برے کال لانے کی بھی کوشش کریں۔ اور شریعت بھی جو ہے ہم کو احتیاطی تدابیر اختیار کرنے کی طرف تعلیم بھی دیتی ہے۔ توکل کریں اللہ پر، اللہ کی ذات پر، لیکن تدبیر کے ساتھ بھی کریں توکل، کہ پہلے جانور کو کھوٹے سے باندھیں، بھروسہ اللہ پہ کریں، جانور کو کھلا رکھیں اور بھروسہ اللہ پہ کریں کہ جانور کی حفاظت ہو، ایسا نہیں ہو سکتا۔ توکل تدبیر کے ساتھ ہونا چاہیے۔ ٹھیک اسی طرح احتیاطی تدابیر اختیار کریں، جو باتیں بتائی جا رہی ہیں کہ ماسک لگانا، سماجی فاصلہ، سوشل ڈسٹینس مینٹین کرنا، ہاتھوں کی صفائی ہے، سینیٹائزیشن وغیرہ، یہ سارے چیزیں اختیار کریں۔ بلکہ شریعت میں ہم کو ملتا ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کے دور خلافت میں جب جنگ کے لیے جا رہے تھے، شام کی طرف جنگ ہونے والی تھی، تو حضرت عمر جب پہنچنے والے تھے معلوم ہوا کہ وہاں پہ طاعون کی بیماری پھیلی ہوئی ہے۔ حضرت عمر پسوپیش میں مبتلا ہوئے کہ کیا کیا جائے، اگر جائیں گے تو پھر بیماری میں مبتلا ہونے کا خدشہ ہے، نہیں جائیں گے تو پھر میدان جہاد سے فراری ہے۔ آپ نے مکی کے مہاجرین کو بلایا، انصار کو بلایا، اور وہ لوگ جو فتح مکہ کے قریب مسلمان ہوئے تھے ان کو بلایا، سب لوگوں سے رائے لی۔ سب لوگوں کے اندر اختلاف رہا کہ کچھ لوگوں نے کہا کہ جنگ میں شام کی طرف روانہ ہونا چاہیے، کچھ لوگوں نے کہا کہ مدینہ واپس ہونا چاہیے، لیکن آخر کار حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے واپسی کا فیصلہ کر لیا۔ اس موقع پر حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ امیر المومنین کیا ہم اللہ کی تقدیر سے بھاگ رہے ہیں؟ تو اس موقع پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اگر یہ بات آپ کے علاوہ کسی اور نے کہی ہوتی تو میں اسے سزا دیتا۔ اس موقع پر ایک تاریخی جملہ تھا جو امیر المومنین نے کہا کہ اے ابو عبیدہ، ہم اللہ کی تقدیر سے اللہ کی تقدیر کی طرف بھاگ رہے ہیں، یعنی دونوں جو ہے اللہ کی تقدیر ہے۔ اور کہا کہ اے ابو عبیدہ، اگر آپ اپنے اونٹوں کو کسی وادی میں لے جاتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ایک جگہ ویرانی ہے اور دوسری جگہ ہریالی ہے، اور آپ اپنے اونٹوں کو، یقینی بات ہے کہ ہریالی کی طرف لے جائیں گے، تو کیا یہ تقدیر سے بھاگنا تھوڑی ہے؟ بلکہ یہ دونوں کے دونوں اللہ کی تقدیر ہیں۔ ابھی یہ گفتگو چل ہی رہی تھی کہ اس موقع پر حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو عشر مبشرہ میں آپ کا شمار تھا، وہ تشریف لائے جو کسی حاجت کے لیے کہیں گئے ہوئے تھے، تو فرمایا کہ مجھے معلوم ہوا کہ اس مسئلے پہ گفتگو ہو رہی ہے، تو اس موقع پر انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث سنائی۔ فرمایا کہ جب کسی علاقے میں کوئی وبا پھیل جائے تو وہاں داخل نہ ہونا چاہیے، اور اگر وہاں ہے تو وہاں سے نکلنا نہیں چاہیے۔ اس پر حضرت عمر نے اللہ کا شکر ادا کیا اور وہاں سے واپس آ گئے۔ تو احتیاطی تدابیر کا ہم کو جو ہے شریعت بھی اس کے اندر رہنمائی کرتی ہے کہ جس طرح حضرت عمر نے فیصلہ لیا، تو اسی طرح احتیاطی تدابیر اختیار کرنے کے لیے اس وقت جو بات کہی جا رہی ہے کہ ماسک لگائیں، اور کئی لوگ ایسے ہیں کہ جو اس کے خلاف ہیں، کہتے ہیں کہ ماسک کوئی کام والی چیز نہیں ہے، ماسک لگانے سے جو ہے دم گھٹتا ہے، ماسک لگانے سے آکسیجن باہر نہیں جاتی، اندر نہیں جاتی، کاربن ڈائی آکسائڈ پورے طریقے سے باہر نہیں نکلتی، جو ہم کاربن ڈائی آکسائڈ چھوڑتے ہیں وہی کاربن ڈائی آکسائڈ کو لے لیتے ہیں، یہ سب بیکار کی باتیں ہیں۔ یہ ماسک تو اب لوگ لگا رہے ہیں، اس سے کئی زمانے سے
ہم ڈاکٹر حضرات کو دیکھتے ہیں کہ جو ماسک لگاتے ہیں 6-8 گھنٹے سرجری کرتے ہیں، ماسک لگا کر سرجری کرتے ہیں، کہیں کبھی ایسا نہیں دیکھنے میں آیا ہے کہ اس کے مزید اثرات ان میں ظاہر ہوئے ہوں، بلکہ 1 سال سے زائد کا عرصہ ہو چکا ہے وبائی بیماری جو ہے کووڈ-19 کی آ کر، اور اسی سے لگ کر اب تک لوگ مستقل ماسک لگائے آ رہے ہیں. کہیں یہ نہیں دیکھنے میں آیا کہ ماسک لگانے کی وجہ سے کسی کو نقصان ہوا ہو. کہیں ہم کو یہ نہ سننے میں آیا ہے، نہ دیکھنے میں آیا ہے، نہ کوئی ہمیں کوئی خبر ملی ہے، نہ کوئی واقعہ ہم کو ملا ہے کہ ماسک مسلسل لگانے کی وجہ سے کسی کو نقصان ہوا ہو. تو یہ سب واٹس ایپ کی اور سوشل میڈیا کی باتیں ہیں، جو لوگ اس پہ جو ہے متاثر ہوتے ہیں اور پھر جو پھیلاتے ہیں. ایسا نہیں ہونا چاہیے. ماسک کا ضرور اہتمام کریں، ماسک لگائیں، اس لیے کہ یہ وائرس 3 جگہ سے جسم میں داخل ہوتا ہے، ناک، منہ اور آنکھ سے. اس لیے ان 3 چیزوں کو ڈھانکا جائے. اچھی جو ہے جب بھی گھر سے باہر نکلیں تو ماسک لگا کر نکلیں، اور پھر سماجی فاصلے کو بھی رکھیں، اس لیے کہ وائرس تھوڑا سا اگر کوئی گفتگو کرتا ہے اور بیماری سے متاثر ہو، ماسک نہ لگایا ہوا ہو، تو پھر اس کے نتیجے میں کسی اور کے پر بھی جو ہے بیماری کے جراثیم داخل ہو سکتے ہیں. اس لیے سماجی فاصلہ بھی رکھا جائے، اور ہاتھ ہینڈ سینیٹائزیشن کا بھی، کہ ہاتھ کیونکہ کئی جگہ ٹچ ہوتے ہیں اور پھر وہی چیز پھر ہاتھ منہ کو بھی لگ جاتا ہے یا ناک کو بھی لگ جاتا ہے، پھر جس کے نتیجے میں وائرس کے جسم میں داخل ہونے کا خدشہ ہوتا ہے. اس لیے سینیٹائزیشن. 4 چیزوں کا ضرور اہتمام کریں. سب سے پہلی چیز تو یہ کہ ماسک لگائیں. دوسری چیز ہے کہ سماجی فاصلہ. تیسری چیز ہے کہ ہاتھ سینیٹائزیشن. اور چوتھی اور اہم چیز یہ ہے کہ دعاؤں کا اہتمام کریں. بہت ساری دعائیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی ہیں. اللہم انی اعوذ بک من البرص والجنون والجذام وسیء الاسقام اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم. اور اس قسم کی دعائیں ہیں. ان دعاؤں کا، اس اذکار کا صبح اور شام اہتمام کرنے کی کوشش کریں. تو یہ وہ کام ہیں جو کورونا کے دوسری لہر اور پھر آگے آنے والی لہر کا خدشہ بھی جو ہے منڈلا رہا ہے، اور یہ بات بھی ہمارے سامنے آ رہی ہے کہ تیسری لہر بھی آنے والی ہے، پھر بلیک فنگس بھی جو ہے آ چکا ہے. تو بہرحال یہ وبائی امراض آتے رہیں گے اور اللہ تعالیٰ کے چھوٹے موٹے عذاب آتے رہیں گے. ہم ہماری اصلاح کی طرف توجہ دیں، رجوع یہ سب کام کرتے رہیں. ساتھ میں ظاہری اسباب کو بھی اختیار کرنے کی کوشش کریں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس وبائی بیماری سے بچائے رکھے، اور پھر جو لوگ اس میں مبتلا ہیں اللہ تعالیٰ انہیں صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائے. اور جو لوگ اس میں انتقال کر گئے اللہ تعالیٰ، جو امت مسلمہ میں سے جو لوگ انتقال کر گئے اللہ تعالیٰ انہیں شہید کا مرتبہ عطا فرمائے، ان کی مغفرت فرمائے، ان کے درجات کو بلند فرمائے، ان کے گھر والوں کو صبر جمیل نصیب فرمائے. اور اللہ تعالیٰ ہمارے اہل و عیال کی، امت مسلمہ کی اس وبائی بیماری سے حفاظت فرمائے. رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین. جزاک اللہ خیر ڈاکٹر صاحب. ابھی آپ ڈاکٹر نعمان رضوی صاحب کو کورونا کی دوسری لہر اور ہمارے کرنے کے کام اس عنوان پر سماعت فرما رہے تھے. اگر مقام میں کچھ اختتامی کلمات کرنا چاہتے ہیں تو ختم کر دی، دعا کر دیجیے. 8 بج رہے، عشاء کی نماز کا ٹائم ہو رہا. تو اسی کے ساتھ ہمارا یہ پروگرام یہاں اختتام کو پہنچتا ہے. یہ یاد دلاتے ہوئے کہ ہمارا پروگرام جب تک یہ لاک ڈاؤن کا سلسلہ ہے آن لائن ہوا کرے گا، اور ہر اتوار کو بعد مغرب 7:15 بجے یہ ہوا کرے گا انشاءاللہ. آپ حضرات زیادہ اس میں حصہ لیں. اسی کے ساتھ ہم اس کو یہاں اختتام کرتے ہیں. سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک.